صاحب کا فیضان والا مدرسہ ہو, ہمارا مدرسہ فیض سلیمانی ہو, کوئی بھی مدرسہ ہو, آج ہمیں کوئی بہت زیادہ محنت کرنی. یہ سچ بتاؤ نہیں, یہاں جتنے بچے بیٹھے کیا اپنے ہاتھ سے کپڑا دھونا, اپنے کو کھانا پکانا, سب انتظام ہو جاتا ہے. بولو سب انتظام. لاڈجنگ بورڈنگ والا مدرسہ ہو تو وہاں بھی انتظام ہو جاتا ہے, لاڈجنگ بورڈنگ نہ ہو تو گھر سے انتظام ہو جاتا ہے. میرے پیارو, یہ قرآن کریم کیسے آیا معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ, پورا مجمع بولے گا کون؟ آواز سے بولو تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم 40 طلبہ تھے. کتنے تھے؟ 40 طلبہ. 40 تھے. کہتے ہیں ایک صفہ تھا, ایک چبوترا تھا, وہاں ہم بیٹھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, ہمیں قرآن کی باتیں بتاتے تھے, ہمیں حدیث بتاتے تھے. کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اگر مسجد نبوی میں کوئی تھا تو وہ چبوترا تھا, جس کو صفہ کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ صفہ. آج بھی آپ لوگ مدینہ جاؤ گے, مسجد نبوی میں انشاءاللہ جاؤ گے تو وہاں وہ صفہ اور چبوترا دیکھو گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ چبوترے کے قریب میں ایک درخت تھا, لوگوں کو اگر کچھ کھانا رکھنا ہو تو وہ درخت کے اوپر لٹکا کے جاتے تھے. وہ درخت کے اوپر لٹکا کے جاوے مطلب ہم 40 کو آپس میں کھانا کھا لینا ہے. ہم روزانہ صبح میں دیکھتے تھے درخت پر کچھ لٹکا ہوا ہے, اگر کچھ ہے تو وہ ہمارا کھانا ہوتا تھا, یعنی ہماری روزی ہوتی تھی, اور اگر کچھ نہیں تو ہمارا روزہ ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے 3 دن ایسے گزرے. پورا مجمع بولے گا کتنے دن؟ 3 دن. روز صبح میں اٹھے, درخت پر کچھ نہیں تو روزہ, دوسرے دن درخت پر کچھ نہیں تو روزہ, تیسرے دن درخت پر کچھ نہیں تو روزہ, پانی سے سحری اور پانی سے افطاری. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہم تڑپ رہے تھے, چکر آتی تھی, ایسا لگتا تھا بے ہوش ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اچانک کسی نے آ کر ایک کھجور دی. کتنی کھجور؟ کتنے لوگوں کے بیچ میں؟ 40. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کیسے ہم نے کھجور کھائے؟ پہلے والے نے کھجور منہ میں رکھی, تھوڑا سا چوسا, نکال کر دوسرے کے منہ میں دے دیا, دوسرے نے تھوڑا سا چوسا, تیسرے کے منہ میں دے دیا. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے سوائے رونے کے کچھ نہیں تھا. وہ چوتھا دن تھا, چوتھے دن کی صبح میں ایک کھجور آئی تھی, ہم بہت رو رہے تھے اور ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کو کہے. اتنے میں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بولو کون آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ, او ابو ہریرہ, کیونکہ وہ 40 تھے نا. کتنے تھے پڑھنے والے؟ کتنے تھے؟ 40. ان میں جو سب سے بڑے صدر تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ, او میرے گھر ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے, وہ ذرا لے کر آ جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوراً بھاگا, کیونکہ ابھی تو ایک کھجور میں 40 نے چوس چوس کے کھجور کا کیا حال کیا ہوگا. کہتے کہ میں دودھ کا, لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دودھ کا پیالہ لایا اور نبی کے سامنے یوں رکھا اور چھپ گیا. بھائی چھپ کیوں گئے؟ بھائی بھوک تو تم کو بھی لگی ہے, چھپ کیوں گئے؟ کہا میں چھپ اس لیے گیا کہ میرے نبی کہیں گے تقسیم کرو. پیالہ کتنا ہے؟ پینے والے کتنے ہیں؟ 40. تو اللہ کے رسول کہیں گے تقسیم کرو, تو تقسیم کروں گا تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے. اس لیے کہتے ہیں میں جان بوجھ کر چھپ گیا. کیوں چھپ گیا؟ تاکہ جب تقسیم ہونا شروع ہوگا تو میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں گا, تاکہ جلدی سے میرے کو بھی تھوڑا دودھ ملے گا. کیونکہ ایک پیالہ یا ایک بڑا کٹورا ہے جس میں دودھ ہے اور باقی 40 ہے, تو 40 کا کیسے گزارا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چھپ گیا تاکہ یہ تقسیم کرنے کا معاملہ میرے ذمہ نہ آوے. لیکن کہتے وہ دودھ کا پیالہ ویسا کا ویسا رکھا ہوا, اور ہمارے نبی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اینا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ کہاں ہے؟ ابو ہریرہ کہتے چھپ چھپ کر کتنا چھپتا, وہاں کونے میں سے یوں اشارہ کیا, کہا ادھر آؤ, قسم یا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ پیالہ لو, تقسیم کرو, سب کو تقسیم کرو. ابو ہریرہ کہتے میرا چہرہ اتر گیا, کیونکہ اب تقسیم کروں گا تو میرے کو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم وہ 40 ایسے بیٹھے ہوئے تھے, میں پہلے کے پاس گیا اور پہلے کے منہ پر میں نے پیالہ میرے ہاتھ میں رکھا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں دوں گا تو پورا گھٹ گھٹ گھٹا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پیالہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور وہ جو صحابی تھے نا ان کے ہونٹ پر رکھا اور کہا دیکھ 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 40 سے تھوڑا سا یوں منہ لگا کے ہٹانے کا, یوں منہ لگا کے. کہتے جیسے اس نے بیچارے نے اپنا منہ لگایا ہوگا میں نے پیالہ, ہمارے نبی نے فرمایا پینے دو نا, پینے دو نا, ان کو جتنا پینا ہے پینے دو. ابو ہریرہ کہتے یہ تو پہلے میں ہی ختم ہو جائے گا, پینے دو کا مطلب کیا ہوا؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے چونکہ نبی کا حکم تھا, کہتے وہ بھی پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے. ابو ہریرہ کہتے اللہ کی قسم جب میں نے پیالہ ہٹایا ایک ڈراپ بھی, ایک قطرہ بھی اس میں کم نہیں ہوا تھا. بولو سبحان. ابو ہریرہ کہتے اب میرے کو
کو یقین ہو گیا, دل میں کہنے لگا ابو ہریرہ آج بھوکا نہیں جائے گا, آج رحمت للعالمین کا ہاتھ سب کو دودھ پلائے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5 سب کو پلاتا گیا. اور ہمارے نبی کا معاملہ کیسا تھا معلوم, جو دودھ پی لیتا نا, چلو جاؤ اپنا جاؤ وہاں کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ, جاؤ قرآن پڑھو, جاؤ تمہارا بھی ہو گیا, جاؤ تم قرآن پڑھو. کہتے ابو ہریرہ کہتے ہمارے نبی نے سب کو چبوترے سے ہٹایا, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے سب کو پلا دیا. آخر میں پیالہ میرے ہاتھ میں, دودھ ویسا کا ویسا, اور پورے چبوترے میں ابو ہریرہ کہتے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو کوئی نظر نہ آئے. بقیت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف میں اور میرے نبی وہاں پہ موجود تھے. ابو ہریرہ کہتے میں نے بڑے پیار سے کہا میرے نبی دودھ کا پورا پیالہ بھرا ہوا ہے, آپ کو بھی تو بھوک لگی ہوگی نا, آپ پیو نا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے سب کو پلایا نا, تو نے سب کو پلا. ابو ہریرہ نے کہا میں نے سب کو پلایا, لیکن میرے نبی آپ بھی پی لو نا, یا میں آپ کو پلا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا نہ ابو ہریرہ تیرے ہاتھوں نے سب کو پلایا ہے, اب میرے ہاتھ مبارک سے میں تجھے پلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے وہ پیالہ, آہا کیا قسمت ہوگی ابو ہریرہ کی, وہ ہمارے نبی نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. سننا, پیالہ اپنے مبارک ہاتھ میں لے لیا اور کہا ابو ہریرہ پیو. اب ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے رسول جب پلاتے ہو تو شرم تو آنا ہے. بھائی آپ کسی بڑے کے گھر جاؤ گے یا کوئی بڑا آئے گا تو کھانے پینے میں ذرا شرم آتی ہے. ابو ہریرہ نے کچھ گھٹ پیے اور کہا اللہ کے رسول ہو گیا. بس ہمارے نبی نے کہا نہیں اور پیو. حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا, پھر کہا میرے نبی ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اور پیو. ابو ہریرہ کہتے میں نے اتنا پیا کہ آخر میں نے کہا لا اجید مسلکا, اللہ کے رسول پیٹ بھی بھر گیا, سینہ بھی بھر گیا, گلا بھی بھر گیا, اب تو اندر جانے کی جگہ بھی نہیں ہے. کہتے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابو ہریرہ تم نے بھی پی لیا, جاؤ تم بھی. تو ابو ہریرہ میرے دوستو یہ حدیث کا وجدان جو ہے وہ اتنا پیارا ہے جو بعض علماء نے لکھا ابو ہریرہ رونے لگے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رہنے دو, اب یہ پیالہ میں گھر لے جاؤں گا, میری بیوی عائشہ بھی پیے گی, میں بھی پیوں گا, جاؤ تم بھی چلے جاؤ. ابو ہریرہ نے کہا ایک وعدہ کر لو نا پیارے نبی, میرے دوستو بڑی رات آنے والی ہے, آمین کہہ دو. کہا ایک وعدہ کر لو نا میرے پیارے نبی. کہا کیا وعدہ کر لو؟ کہا ایک وعدہ کر لو نا میرے پیارے نبی, آج اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے دودھ پلایا, آج آپ نے مبارک ہاتھوں سے دودھ پلایا, کل قیامت میں امت پیاسی ہوگی, آپ اپنے مبارک ہاتھ سے امت کو بھی پانی پلا دو گے, حوض کوثر کا پانی پلا دو گے, مجھے پلا دو گے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. میرے دوستو اس طرح قرآن پاک ابو ہریرہ کے سینے میں پہنچا, اور وہاں سے پہنچتا آج ہمارے احمد آباد میں یہ قرآن پاک آیا.